بسم اللہ۔ وہ نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے نہ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے پر اپنا کلام پاک نازل فرمایا ہے اور اس کو رسول بنایا ہے تاکہ وہ رسول اس کی اجازت سے لوگوں کو ہدایت کرے، اس کی گرفت سے باخبر کرے اور اس کے عذاب سے ڈرائے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ان منافقوں کے پردے کو فاش فرمایا ہے اور ان کے باطنی راز کو کھول دیا ہے اور اپنے بندوں پر ان کے معاملے کو ظاہر کر دیا ہے تاکہ وہ بھی نفاق اور اہل نفاق سے ڈرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی شروعات میں لوگوں کے 3 طبقوں کا تذکرہ کیا ہے: مومنین، کفار اور منافقین۔ مومنوں کے سلسلے میں 4 آیتیں نازل ہوئی ہیں، کافروں سے متعلق 2 آیتیں، جبکہ منافقین کے بارے میں 13 آیتیں اتری، اور یہ صرف منافقوں کی کثرت لوگوں میں نفاق کے پھیلنے اور اسلام اور اہل اسلام کے لیے عظیم فتنہ ثابت ہونے کی وجہ سے ہے۔ منافقوں کی حرکتوں کی وجہ سے اسلام کو بہت سی مصیبتیں جھیلنی پڑی ہیں، اس لیے یہ اسلام کے حقیقی اور کٹر دشمن ہونے کے باوجود اسلام کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اسلام کے مددگار سمجھے جاتے ہیں، دین میں نئے نئے طریقے نکالتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ دین میں علم اور اصلاح کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ اصلاح نہیں ہوتی، غائب درجے کی جہالت اور دین کے چہرے کو بگاڑنا ہوتا ہے۔ اعتقادی نفاق کی قسمیں، اس کی 6 قسمیں ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے بعض حصے کو جھٹلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت سے بغض رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے زوال سے خوش ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبہ سے تکلیف اور رنج اور غم میں مبتلا ہونا۔ عملی نفاق، اس سے مراد دل میں ایمان کے ساتھ ساتھ منافقوں کے اعمال میں سے کچھ کا ارتکاب کرنا ہے۔ اس نفاق سے آدمی ملت اسلامیہ کے دائرے سے تو نہیں نکلتا، لیکن اسلام کے دائرے سے نکلنے کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ ایسے شخص میں ایمان اور نفاق دونوں ہوتے ہیں۔ جب نفاق کا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو وہ خالص منافق ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے: 4 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس کے اندر ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس کے اندر ان میں سے ایک ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب امانت سونپی جائے تو خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب عہد کرے تو بدعہدی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ لہٰذا جس شخص میں یہ 4 چیزیں جمع ہو جائیں اس کے اندر ساری برائیاں جمع ہو جاتی ہیں، اور اس کے اندر منافقین کی ساری صفات اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور جس کے اندر ان میں سے ایک ہو اس کے اندر نفاق کی ایک عادت ہوتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے اندر کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ بری بھی، کچھ ایمانی ہوتی ہیں اور کچھ کفر اور نفاق سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ اپنے اچھے برے عمل کے اعتبار سے ثواب اور سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ نفاق عملی میں جماعت کے ساتھ نماز میں سستی بھی داخل ہے، اس لیے کہ یہ منافقین کی صفات میں سے ہے۔ نفاق بہت بری اور خطرناک چیز ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نفاق سے بہت زیادہ ڈرتے رہتے تھے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ کا کہنا ہے کہ میں نے 30 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا ہے اور سب کو اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے ہوئے پایا ہے۔ نفاق اکبر اور نفاق اصغر میں فرق۔ نفاق اکبر ایک مسلمان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے، جبکہ نفاق اصغر کسی مسلمان کو دائرہ اسلام سے باہر نہیں کرتا۔ نفاق اکبر میں اعتقاد کے اندر ظاہر اور باطن میں اختلاف ہوتا ہے، اور نفاق اصغر میں عقیدہ اور اعتقاد کے بجائے اعمال کے اندر ظاہر اور باطن میں اختلاف ہوتا ہے۔ نفاق اکبر کسی مومن سے صادر نہیں ہو سکتا، لیکن نفاق اصغر بندہ مومن سے صادر ہو سکتا ہے۔ صاحب نفاق اکبر عموماً توبہ نہیں کر پاتا، اور اگر توبہ کر بھی لے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قبولیت کے سلسلے میں اختلاف ہے، جبکہ صاحب نفاق اصغر کو عموماً توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول بھی کر لیتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ایک مومن بندہ نفاق کے کسی جز میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ کبھی اس کے دل میں ایسی چیز آ جاتی ہے جس سے نفاق لازم آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس کے دل سے زائل فرما دیتا ہے۔ مومن بندہ کو کبھی شیطان کے وسوسے اور کبھی کفر کے وسوسے سے پالا پڑتا ہے، جس سے اس کے دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے بعض اپنے دل میں ایسی چیز محسوس کرتے ہیں کہ اس کے بیان کرنے سے ہم آسمان سے زمین پر گر کر مر جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ ایمان کی کھلی ہوئی نشانی ہے۔ آج کا یہ پارٹ ہی ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کے پارٹس نہیں دیکھیں تو انشاءاللہ اسے ضرور دیکھ لیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔